ان کے گلے کرتے ہو. خدا پاک کی قسم سیدنا عثمان غنی پر بہتان لگتا ہے کہ اپنے خاندان بنی امیہ کے لوگوں کو انہوں نے حکومت کے عہدے دیے. یہ کون عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ میں ان کے کردار کی بات نہیں کرتا, ان کی حلیم طبیعت کی بات نہیں کرتا, ان کے پروقار کی بات نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ان کے کردار کے اندر جو ہوئی وہ بات نہیں کرتا. میں تو اتنا عرض کروں گا, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے, جناب عثمان غنی کسی سفر سے واپس آئے اور آ کر امام الانبیاء کے چہرے کا رنگ ذرا اترا سا دیکھا, چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آئے. حضرت عثمان غنی نے بلال کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھی اور کان میں کہا, بلال میں تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 دن پہلے دیکھ کے گیا تھا, ایسی حالت تو نہ تھی. 4 دن کے بعد حالت دیکھی, کسی دوسرے ملک نے کسی قبیلے نے لڑائی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا, دھمکی دے دی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہ آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی, آپ کے سامنے کسی نے آ کے آپ کی شان میں برے الفاظ کہہ دیے. کہ نہیں پھر بتا نبی کے چہرے کا رنگ کیوں اتر گیا؟ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہچکیاں لے کے رونے لگے. کہ عثمان تجھے کیا بتاؤں, بلال کی آنکھ نے دیکھا آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا. تجھے ایک دن روٹی نہ ملے, بچوں کے گلے پہ چھری چلانے والا, خدا کے قہر سے ڈر. تیری بجلی کا بل زیادہ آ جائے, یتیم بچوں کو لاوارث کر کے خودکشی کرنے والے, تو نے قیامت کے دن اللہ اکبر میدان محشر میں آل رسول کے گھرانے کا سامنا کیا نہیں کرنا ہے. تجھے فاطمہ پکڑ کے کہے گی, اللہ اکبر میرا علی تو 10 دن 6 دن کما کے ملاتا تھا, اور اللہ اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی بھوک کی وجہ سے رو کر زبان باہر نکل جایا کرتی تھی. میں وہی فاطمہ, تیری بیوی نے تیرے دیکھتا تجھے تانے دے کر تجھے گندم کی گولیاں کھانے پہ مجبور کر دیا. مجھے تو میرے ابا نے جب آخری وقت رخصتی کی لال چادر یا جس رنگ کی چادر تھی پہنا کے رخصت کیا تھا, اور میں تھا بیٹی علی کے بکار میں کہا تھا, اور میں بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں, روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو. اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کے سے میرے گھر میں آ گئی, میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھڑا بسترا تو ملے گا, کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا. اگر مجھے پتا لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے, شروعات تو نے کی, بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا, لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی, میں محمد منہ پھیر لوں گا, تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. یہ میری اتنی مائٹیاں دائیں بائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں, بتاؤ تم نے شور سے حقوق لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کب سے دیکھنا شروع کر دیے ہیں؟ اچھا لگتا ہے شور سے خدا مانگتے ہوئے, ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتی؟ تجھے تیرے باپ نے رخصتی کے وقت آنسوؤں کی ڈولی میں بٹھا کے کہا تھا, ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا. تجھے تو قرآن کا حیا نہ آیا, جو آخری وقت تجھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیرے سر پہ سجایا گیا تھا. تجھے تو تیری ماں کے آنسوؤں کا خیال نہ آیا. تیرا بھائی اتنے بڑے زخم کھا کر پہلوانی میں بچھاڑ کر کبھی رویا نہیں, لیکن تجھے لال جوڑے میں دیکھ کر تیرا بھائی بھی رونے لگ گیا. میری بچی تو نے اپنے روٹی اپنے کپڑے حقوق کے لیے بتا, تو نے اپنے خاندان کے پرکھوں کے بھی آنسوؤں کا حیا نہ کیا, جو اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا حیا نہیں کر سکتی. خدا پاک کی قسم وہ شوہر کی زندگی کا حق کیسے ادا کرے گی؟ فرمایا فاطمہ, علماء کرام سے سنا, فرمایا فاطمہ اگر علی تیرے سے ناراض ہو, تیرا جنازہ اٹھ گیا, کفن تو اپنی نبوت والی چادر کا تجھے پہناؤں گا, لیکن فاطمہ جنازے کے مصلے کے وقت جنازے وقت مصلے پر میں نہیں آؤں گا, کسی اور کو کھڑا کر دوں گا. دبے لفظوں میں بات سن لے, اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کر تیرا جنازہ اٹھ گیا اور میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا.
جب عورتوں کا کردار بدنما ہو جائے تو میرے عزیزوں پھر عدالتوں کا دروازہ نظر آتا ہے. اگر عورتوں کا کردار اعلیٰ ہو جائے تو ان کی نسل کا کردار کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہوا نظر آتا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا عثمان ذو النورین، شان حیدر کرار، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، سیدنا شان سیدنا امیر معاویہ. نعرہ تکبیر. کیا ہوا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ٹوٹا ہوا ہے. 4 دن ہو گئے محبوب بچھڑے نبی، ساوے رنگ کے روزے والے نبی، ان کے آج حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ گیا. بلال اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے پا لگانی ایسے چولہے کو، ایسے آٹے کو. اللہ اکبر. عورتیں بڑی خواہی کے خیال کیا کرتی تھی. جب رات کو شور کام کا سے فارغ آیا کرتے تھے، دسترخوان سجا ہوتا تھا کہ ساری گلنا بارے پہلے کچھ کھا پی رہے تو چپ کر کھا لے. اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پر ہی ہوتی ہے، بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا. اس عورت کو شوہر کی قدر کا کیا پتا جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکھنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی. بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا، اگر عبدالحلال کا علم، اس کا فہم، اس کا تقوی یہ جملے کو غلط ثابت کرے تو میری اصلاح کر دینا. 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے. حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں، اگر تم شوہر کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کر پاتا ہے. اللہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے ہے؟ کہ عثمان تو 4 دن کے بعد آیا، پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا، پہلے روٹی کھا. بلال رو کے کہنے لگے، عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا؟ مکے کا در یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے. حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھا لی. اللہ اکبر. مائی عائشہ کے بیڑے پہ چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی. حیا والی ساس تھی، حیا والا داماد تھا. یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانڈے اور سادیاں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرا دی تو مچھلی کھائے، ڈوب مرو. ایسے داماد اور ایسی سالیوں. ماں ایسا حیا والی، غیرت والا حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے ماں ذرا پردہ کر لے. اماں اونٹ میں ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا بہت گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا، اس پر روٹی سال رکھ دیا. اماں ذرا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا، عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا. اماں سڑ کہنے لگی کیا ہوا؟ کبھی میں آیا مسجد نبوی میں گئے، آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں عائشہ کے بیڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اماں عائشہ کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کی بیوی کے ہاتھوں کا پکا دسترخوان میں دیکھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے اندر کر کے عثمان باہر نکل گئے اور حضور کے کاشانہ کی دیوار، حجرے کی دیوار کے ساتھ کر کے کھڑے ہو گئے. جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ نہ عثمان اس قابل، نہ اس کے گھر کا اس کھانا اس قابل. اللہ سونے محمد کو میرے گھر کا کھانا پسند آ جائے. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان سجا ہوا دیکھا. فرمایا عائشہ ڈبے میں آٹے کی چٹکی نہیں تھی، چولہے میں آگ نہیں تھی، اتنا سجا ہوا کھانا کہاں سے آ گیا؟ اماں نے عثمان کے رونے کی آواز کو سن کے کہا وہ جو بارکوں کے مار مار کے رو رہے ہیں تیرا سونا داماد لے کے آیا. اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں روٹی کو نہ ڈالا بلکہ باہر نکلے، عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے اور جہاں کھڑے ہو کر جناب عثمان غنی نے کھانے کی دعوت دی تھی وہی کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ اکبر عثمان، ساری دنیا اللہ اکبر، ساری دنیا تیرا دیا ہوا مدینے کی خیرات تیری بڑھتی ہے. آج محمد تجھے کچھ دینا چاہتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کیا دیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ میرا عثمان ہے، اللہ اس نے محمد بھوکا ہے محمد کو کھانا کھلایا، اللہ اس کا بدلہ تیرے
سے خدا اللہ اس کا بدلہ تیرے سے محبت مانگ رہے ہیں. کیا بدلہ؟ فرمایا اللہ جس نے میری بھوک کو آسان کر دیا قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کو آسان کروا دے گا. کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ گلشن رسول کے گلدستے کی وہ پھول کی پتیاں ہیں 1400 سال کے بعد کی، جن میں سے آج بھی ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے آیا کرتی تھی. تیری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اللہ اکبر رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا، محلے والا کہیں گے منڈا بہت سونا ہے، اللہ اکبر علاقے والے کہیں گے چھوکرے کوئی عیب کہیں نہیں، علاقے والے رشتہ دار کہیں گے اس جیسا تو جوان ہے ہی کوئی نہیں. جب علی پاک رحمت دو عالم کے بیڑے پر آ گئے اور ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی آج کیسے آنا ہوا؟ رحمت دو عالم آپ کی دھی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا ٹھہر جا، فاطمہ سے بھی پوچھ کے ہو جو رشتہ مجھے پسند ہے میری دھی کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. رحمت والے نبی اپنے کھٹڑے مبارک سے اٹھ کے اندر جانے لگے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ میری بھی تو سنتے جاؤ. فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. فاطمہ سے کہو اللہ اکبر ایسے لوگ. فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کی مرضی سے علی محمد تیرے بیڑے میں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو صدیق کا رونا پسند آ گیا، عمر کی سفارشیں پسند آ گئی، عثمان عبد الرحمن بن عوف بار کھڑے رو رہے ہیں قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ گیا. کملی والے ہم یہ نہیں کہتے علی امیر ہے کہ غریب ہے، ہم یوں نہیں کہتے اس کے پیر میں جتی ہے یہ ننگے پیر آیا ہے، ہم یوں نہیں کہتے فاطمہ کو بسترے پہ بٹھائے گا یا زمین پہ بٹھائے گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر محبوبہ علی کی جھولی میں فاطمہ کو ڈال دینا، کیونکہ مالک کائنات نے سارے جہان کے نوجوانوں پر نظر ڈالی. اس سارے کے سارے نوجہان کے نوجوانوں میں اللہ کو محمد تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. آج میرے عزیزو دوستو اللہ اکبر دنیا اس بات کو تو پہچان گئی ربنا و بسیم رسولا. اللہ رسول بھیج دے، پیار والا بھی ہو، احساس والا بھی ہو، اخلاق والا بھی ہو، حسن و جمال والا بھی ہو. آنکھوں کے چرچے دنیا کے اندر ہوں گے، اللہ اکبر ابروہوں کے چرچے دنیا میں ہوں گے، پیشانی کی کشادگی کے ذریعے ناک کی باریکی کے چرچے ہوں گے، ہر وجود کے چرچے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کا میلاد بنانے والوں، پہاڑیاں بنانے والوں، درختوں پر دیواروں پر اچھا کام کرو. اگر تمہارا دل بڑکم کرتا ہے، اگر تمہارا ایمان ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے سارے کام کرو، لیکن آگے بھی تو پڑھو. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، صرف اللہ رسول بھیجے. یہ بھی فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ ایسا بھیج دے جو اندر کی گندگی کو بھی صاف کر دے، باہر کی گندگی کو بھی صاف کر دے. اللہ ایسا بھیج دے، ایسا علم پڑھائے کہ تیری پہچان بھی ہو جائے، جو تیری پہچان کرانے والا آیا اس کی شان کی پہچان بھی ہو جائے. اللہ اکبر. وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَةً نَفْسٍ، اندر کا پاک کر دے. اس کے اندر مال کی محبت نہ ہے، اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے، مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت، تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے، ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے. میرے عزیزوں عبداللہ اللہ کی سیرت ملاد کے جلسوں میں جاتا ہے، آپ کی سیرت ملاد کے جلسوں میں آتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کی تکبیر کا نعرہ، نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو. کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے، کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے، کوئی نبی کا شان سناتا ہے. لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا، میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم پہ بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں، سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہ گیا، حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہ گیا، حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہ گیا، حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہ گیا، نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہ گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں، ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نارا غلامی رسول میں موت بھی قبول
مقبول ہے، جو ہوگا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا، باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسان نے بھی بن کے آیا، ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا، ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا، پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا، جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ایسی ہستی اعظم کو، ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، سوا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، سوا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔